اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فصو حکمت قدریہ فی کلمت عزیریہ۔ ہماری گفتگو حضرت عزیر السلام سے منسوب فص کے متعلق ہو رہی تھی، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک نبی تھے، ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ واقعہ متکلمین اپنی جگہ پہ اپنی مدعا پہ دلیل لاتے ہیں، فلسفی حضرات لاتے ہیں، اسی طرح عرفاء بھی اس واقعے کو لے کر سمجھنے کی اور کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جو نظریہ ہے کہ رجعت کا نظریہ ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ہی جو مر چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک رجعت کا نظریہ ہے۔ تو اس رجعت کے اوپر بھی قرآن مجید کی یہ آیات یا یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے منسوب بھی رجعت کے وقوع پر دلالت کرتا ہے کہ رجعت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا، خود عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، یعنی ایک چیز کا وقوع، واقع ہونا بہترین دلیل ہوتی ہے اس کے امکان پر۔ جس طرح فلسفی، منطقی اور اصولی حضرات فرماتے ہیں کہ وقوع شیء ادل دلیل علی امکانہ، کسی شے کا وقوع بہترین دلیل اور سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے اس کے امکان۔ جب یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز ایک عقلاً ممکن ہے یا نہیں، امکان رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تو اگر اس کا وقوع خارج میں دیکھتے ہیں کہ وہ شے خارج میں واقع ہو گئی ہے، تو وقوع سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز ممکن تھی تو تب واقع ہوئی ہے، اگر ناممکن ہوتی تو کبھی اس کا وقوع خارج میں نہ ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ اشیاء جو عقلاً محال ہیں، ناممکن ہیں عقلاً، ان کو کبھی واقع نہیں کرتا، ان کا وقوع کبھی بھی خارج میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک بستی سے گزرے جس بستی کے سارے لوگ مرے ہوئے تھے، سارے مر چکے تھے، خرابہ تھا۔ عزیر علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ پروردگارہ، ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ جو کل سڑ گئے ہیں کیسے زندہ کرے گا؟ یا پروردگار کیا تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس طرح کا ایک ذہن میں خیال آیا کہ جو خیال اس کے شائب شک پہ دلالت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سمجھانے کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ تو عزیر علیہ السلام کو جب موت دی، تو موت کے بعد جب عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا تو پوچھا عزیر سے کہ آپ کتنا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ مجھے نیند طاری ہو گئی تھی تو غلبہ گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا، بتائیں کتنا عرصہ آپ وہ رہے، اس حالت میں رہے ہیں؟ تو فرمایا لبثت یوما و بعض یوم، ایک دن یا ایک سے کم جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ 100 سال ان کو ایک دن یا ایک دن سے کم کے اندازہ کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن وہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اب جب دوبارہ زندہ کیا تو عزیر علیہ السلام کا
یہ سوال یہ تھا کہ ان کو تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. مردوں کی تقدیر اور قضاء و قدر کے متعلق سوال تھا کہ کیا یہ جو ابھی مر گئے ہیں ان کو تو کیسے جو جن کی وجود کا ایک ایک ذرہ ختم ہو گیا ہے تو سامنے نظر آ رہا اس طرح تو ان کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تجھے موت دے کر دوبارہ زندہ کیا اسی طرح ان کو بھی زندہ کروں گا. تو یہیں سے ابن عربی اس واقعے کو لے کر اس سے قضاء و قدر کی بحث کو شروع کر دیتے ہیں. اب قضاء و قدر کی ایک ایسی بحث ہے کہ جو صدر اسلام سے تو کافی اس بحث کے متعلق مکاتب وجود میں آئے تھے. تو اشاعرہ ایک مکتب تھا، اشاعرہ کے مقابلے میں معتزلہ تھا، پھر معتزلہ ان دو کے بعد ایک امامیہ اور چوتھا یہ اب عرفا ہے. اشاعرہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے انسان سے اس میں یا کائنات میں تو کسی کا ارادہ دخیل نہیں ہے، کسی کا ارادہ اس میں داخل نہیں ہے، فقط اللہ کا ارادہ ہے. اللہ ہی ہے جو کچھ اس عالم میں ڈائریکٹ جو کچھ انجام پا رہا ہے اللہ کے ارادے سے انجام پا رہا ہے. لیکن اس میں وہ سارے سلسلے جو تھے اسباب و مسببات اس کو اشاعرہ مد نظر نہیں رکھتے تھے. اشاعرہ کے مقابلے میں معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اب انسان جو فعل انجام دے رہا ہے وہ خود مختار ہے، اس میں اللہ کا ارادہ داخل نہیں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کر کے سارے امور سپرد کر دیے انسان کو. سارے امور جیسے گھڑی کا بنانے والا گھڑی بنا دیتا ہے تو گھڑی چلتی رہتی ہے، اسی طرح اللہ نے خالق کائنات ہے، کائنات بنائی، نظام چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ اسے چلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا تھا نہیں، اللہ نے بنانا تھا بنا دیا. اب اللہ نے ساری کی ساری پاور اور طاقت کائنات کے سپرد کر دی یا انسان کے سپرد کر دی. اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے اپنے ارادے سے ہو رہا ہے. اسے اشاعرہ کے نظریے کو جبر کہا جاتا تھا، معتزلہ کے نظریے کو تفویض کہا جاتا تھا. تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا. جس طرح حدیث میں ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. سب سے پہلا علم اول العلم معرفت الجبار، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور نہائی درجہ جو علم کا ہے وہ تمام کے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا. یہ اس معرفت کا یعنی آخری درجہ ہے جہاں پہ اللہ انسان سب کچھ اس کے سپرد کر دیتا. یہ تفویض یعنی سپرد کرنا. اب اس فصل میں قضاء و قدر کے متعلق ابن عربی نے نظریہ پیش کیا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ جس طرح ابن عربی نے اللہ تعالیٰ اور ما سوی اللہ کی جو ترتیب ہے، جس طریقے سے وہ ترتیب بیان کی، وہ کچھ چونکہ ہم سابقاً بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اوپر غیب مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو غیب مطلق ہے وہ پردے میں ہے، پردے سے باہر آئی نہیں ہے. اور جو ذات پردے میں آئے اس ذات تک کسی نبی ولی کی رسائی ہی نہیں. اب وہ ذات جو غیب ہے، مطلق ہے، پردے میں ہے، تو وہ تعینات کے ساتھ آئی ہے. تو پہلا جو تعین ہے غیب مطلق میں وہ جو کچھ ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اب وہی ذات تعینات کے لبادے میں تعینات کے اس میں آئی ہے. تو تعین کا مطلب ہوتا ہے خاص ہو جانا، ایک شے کا دوسری سے خاص ہو جانا، یہ تعین ہوتا ہے. تو وہ شے اب متعین ہو کر آئی ہے. کس طرح متعین ہوئی؟ تو پہلا درجہ مرتبہ احدیت ہے.
متعین ہوئی مرتبہ احدیت سے۔ مرتبہ احدیت کیا ہے کہ وہ اس ذات کا وہ مرتبہ ہے کہ جس میں سب کچھ ہے لیکن تفریق نہیں ہے، سب کچھ ہے اجمالاً، کوئی تفصیل وہاں پہ نہیں ہے، کوئی چیز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ ایک سارا کے سارا سامان، ساری چیزیں ایک کمرے میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ معلوم تب ہوگا ہمیں کہ ایک ایک جدا کریں گے تو اس میں کہہ سکیں گے اتنی کتابیں ہیں، اتنی یہ چیز ہے، اتنی فلاں ہے، وہ بن جائے گی تفصیل۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ احدیت ہے، اس میں پوری کی پورے کائنات ما سوا اللہ سب کچھ ہے، لیکن مفہوم، مصداق، کلی، جزئی کسی کی آپس میں جدائی نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی چیز مشخص و معین ہے۔ جب وہ چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے اجمال ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے مرتبہ احدیت۔ مرتبہ احدیت کے ساتھ جو ذات متعین ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو مرتبہ ہے اس کا مرتبہ واحدیت ہے۔ احدیت میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ وہ احد ہے۔ احد جو ہے وہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب دوسرا تعین اس کا مرتبہ واحدیت ہے۔ مرتبہ واحدیت اب اوپر سے غیب مطلق، احدیت، پھر واحدیت۔ واحدیت میں سب کچھ ہے لیکن مفہوم و مصداق، اس اسماء و صفات مشخص ہیں، یہ اسماء ہیں، یہ صفات ہیں، یہ اسم کلی ہے، یہ اسم جزئی ہے، وہیں پہ آئے۔ اچھا، ساری کی ساری بحث پھر چیزیں چونکہ یہاں پہ تفصیل آ جاتی ہے مرتبہ واحدیت میں، تو اس مرتبہ واحدیت میں جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسماء الہیہ ہیں مرتبہ احدیت میں، اوپر اسماء ہے، ٹھیک ہے، اسماء کے نیچے آیان، اسماء کے پھر درجے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء کلی جزئی، پہلے 4 اسم، پھر 7 اسم، پھر اسماء کلی، پھر جزئی۔ اچھا، وہ اسم ہے، نام، اسم ایک علامت، نشانی۔ اب ہر اسم کو ایک مسمى کی ضرورت تھی، کیونکہ جو بھی اسم ہے، جب ہم کسی پہ نام رکھتے ہیں، اسم یعنی نام، زید، تو یہ جو اسم زید ہے، کوئی مسمى وہ شخص ہوگا جس کا نام اسم زید ہے، تو اسم کو مسمى کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سارے کے سارے اسماء کیا کہتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو سارے اسماء کا جامع اسم اور ہیڈ جو اسم، بڑا اسم ہے، وہ اسم اللہ ہے، اسم اللہ۔ اب یہ اسم اللہ مرتبہ واحدیت میں سب سے اوپر اسم اللہ آتا ہے۔ اسم اللہ کے بعد ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر جو ہے نا وہ 4 اسم ہیں، کیا نام ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اول واخر ظاہر و باطن، یہ کلی 4، پھر نیچے وہ اللہ تعالیٰ کے اور 7 اسماء، وہ جو بحث ہم نے کی تھی۔ اچھا، تمام اسماء کو، ہر اسم کو عین کی ضرورت ہوتی ہے، ہر اسم کو عین، وہی اس کا جو مسمى۔ تو اسم اللہ کی عین ثابت وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اسم اللہ اوپر ہے تو اس کی جو عین ثابت ہے حقیقت محمدیہ، وہ بھی سب سے اوپر ہے، کیونکہ اسم اللہ کی عین ثابت۔ نیچے سارے جتنے بھی اسماء ہیں، سب کی ہر ایک کی ایک عین ثابت ہے، ہر ایک کی ایک عین ثابت ہے۔ تو اب آیان ثابتہ کا لنک اسم سے کچھ اس طرح ہے، جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء کو آیان کی ضرورت ہوتی ہے، اسم کو، ہر اسم کو عین کی۔ تو سب سے بڑی حقیقت محمدیہ، نیچے سب کچھ پوری ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہے حقیقت محمدیہ کے علاوہ۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبر فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے
میری حقیقت کو خلق کیا، وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ تو وہ حقیقت محمدیہ جو مقام واحدیت میں سب سے پہلے ہے، حقیقت محمدیہ، اور وہیں سے فرمایا کہ ان ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، ہم اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ کے عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے، باقی سب کا مرتبہ بعد میں آتا ہے۔ جو بھی کائنات میں ہے، جتنا کوئی بڑا درجے کا کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ اب پھر اسی طریقے سے پھر نیچے جو ساری کی ساری جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اس میں اللہ، اس کی عین ثابت حقیقت محمدیہ، پھر جتنے اسماء ہیں سب کی آیان ثابتہ ہے۔ تو آیان ثابتہ در حقیقت اس اسم کی جو اسم کے اندر جو استعداد، ذاتی صلاحیت و استعداد جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ اس کی عین ثابت کہلاتی ہے۔ وہ اس کی عین ثابت، یعنی اس اللہ تعالیٰ کا مقام واحدیت جو مقام علم ہے، اس میں ہر اسم کی جو صلاحیت، ہر اسم میں جو صلاحیت پوشیدہ تھی، اس صلاحیت استعداد کا نام عین ثابت ہے۔ اب ساری کی ساری آیان ثابتہ جو ہیں، یعنی اشیاء کی وہ قابلیات، استعدادات جو تھی، جو بھی اشیاء، ہر شے کی جو وہاں پہ تھی، ان کی ایک استعداد اور ایک صلاحیت تھی۔ کسی کے اندر تھی، مثال دے رہا ہوں، حیوان بننا، تو وہ حیوان بن گئی۔ کسی میں استعداد تھی انسان بننا، تو وہ انسان بن گیا، ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر استعداد تھی کہ اس نے مثلا 14ویں صدی میں آنا ہے، تو وہ آ گیا ہے۔ اب وہ استعداد جو ہوتی ہے، وہ استعداد کہتی ہے کہ ہم مقام علم میں ہیں، پروردگار سے سوال کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ ہم جب مقام علم میں ہیں، ہمارا ایک وجود علمی ہے، تو ہمیں ظاہر کیا جائے، ہمیں ظہور عطا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شے کو اس کی استعداد کے مطابق ظہور عطا کر دیتا ہے خارج میں۔ جب ظہور عطا کرتا ہے اس استعداد کے مطابق جو ظہور ہوتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہیں سے کہتے ہیں کہ علم تابع معلوم ہوتا ہے، نہ کہ معلوم تابع علم ہوتا ہے۔ اللہ کا علم تھا، معلوم کے تابع تھا، کہ جو کچھ معلوم میں ہے، جو کچھ معلوم ہے اسی کا علم ہوتا ہے۔ علم، اب ایک چیز کرسی ہے تو میرا علم بھی کرسی ہوگا نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسی کرسی کی جگہ پہ کمپیوٹر آ جائے، کمپیوٹر کی جگہ پہ بیڈ آ جائے، میز آ جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ساری استعدادات، صلاحیتیں، قابلیتیں تھیں۔ اب وہ قابلیتیں ظہور کا تقاضا کرنے لگے، وہ زبان استعداد سے کہنا یہ لگ گئی، اللہ سے درخواست یہ کرنے لگ گئی کہ ہمیں ظہور عطا کیا جائے خارج۔ اللہ جو اس میں ہے اس کے خلاف تو ظہور عطا نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے جو کچھ تھی اسی کے مطابق ہی ان کی درخواست کا جواب دیا۔ کیوں جواب دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فیاض علی الاطلاق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر وقت اس کا فیض منقطع نہیں ہوتا۔ جواد علی الاطلاق ہے، جواد کا مطلب ہے سخی۔ سخی سے کوئی سوال ہے تو اس کا اس نے جواب دینا ہے۔ سخی سے جو تقاضا کیا جائے، جو حاجت طلب کی جائے، سخی اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ وہ ذات جواد ہے، تو جواد نے ان استعدادات کے سوال اور ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جتنی وہ استعدادات تھیں ان کو ویسا ہی ظہور عطا کر دیا خارج میں۔
اب یہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہیں سے آپ کو سر القادر اور یہ قضاء و قدر کی بحث اور جو سوالات ذہن میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے رفع ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں بس یہ بات ایک جو نقطہ میں نے سمجھانا تھا کہ کائنات یا اس سسٹم نظام کی جو ترتیب تھی وہ آپ کو جب سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ جو کچھ عالم میں ابھی موجود ہوا ہے یا موجود ہوگا سارے کی ساری چیزیں قضاء و قدر رکھتی ہیں اور ہر ایک شے کا ایک معین اور مشخص اندازہ اور اسی کے مطابق اس نے ظہور پانا ہے. جو وہاں پہ تھیں مثال دے رہا ہوں جس کی عمر 50 سال کہ استعداد میں یہ تھا کہ یہ زید 2020 سے 70 تک زندہ رہے گا اور کیا کہتے ہیں اگر یہ صدقہ دے گا تو اس کی عمر 5 سال اور بڑھ جائے گی یا مثلا صلہ رحمی کرے گا تو 10 سال عمر اور بڑھ جائے گی. تو یہ ساری کی ساری استعدادات میں جو استعداد ہوتی تھی اس میں موجود تھی. اچھا پھر یہ چیز بھی موجود تھی کہ استعداد میں موجود تھا کہ یہ اپنے اختیار سے انجام دے گا یہ اپنے اختیار سے ہی ایسا کرے گا. یہ ساری کی ساری وہاں اب اسی کو میں جو انہوں نے اب ابن عربی نے لکھا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی ایک وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی. کہتے ہیں کہ اب جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مشخص اندازوں اور معین اندازوں کا راز کیا ہے کہ کیسے ایک شخص نے ایک زمانے میں متولد ہونا ہے اور ایک خاص زمانے میں دنیا سے چلے جانا ہے. 2020 میں آیا 2050 میں چلا گیا مثال دے رہا ہوں. اچھا کیوں ایک شخص پیدا ہوا وہ عالم بن گیا اور دوسرا تاجر بن گیا بزنس مین بن گیا اور تیسرا کیا ہے وہ مثال دے رہا ہوں کوئی انجینئر بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا جو بھی ہے. کہتے ہیں کہ اس قسم کے ہزار سوال ہیں جو اس نظام ہستی کے بارے میں کلی اور جزئی امور کے بارے میں موجود ہیں. اب جب ہم یہ وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے سوال آ کر حل ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اب قدر سے یہ مراد ہے قدر کہ وہ تمام امور جو اس عالم میں ان کی شرائط اور اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے زمانے اور مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے لیے کیا کہتے ہیں انجام پاتے ہیں. مثال دیتا ہوں جیسے کہ اگر فلاں شرائط جمع ہو جائیں تو وہ شخص کیا کرے گا مثال دے رہا ہوں اچھی تعلیم حاصل کرے گا. یہ ایک قدر کا موضوع ہے. مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچہ غریب ہے اگر اس کو اتنے پیسے مل جائیں تو یہ اٹھ کر اتنے سالوں میں اتنا عالم بن جائے گا. مثال دے رہا ہوں کہ یہ ابھی 5ویں کلاس میں ہے تو 7 سالوں میں FSC اچھے اس میں کر جائے گا. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے قدر کے موارد ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ یہ درخت جو ہم نے لگایا ہے اب کیسے لگایا بیج بویا ہے بیج کے لیے ایک بندہ ہم نے کرائے پہ لیا. مثال دے رہا ہوں ایک مزدور آیا وہ بیج لے کے آیا بیج کو اس نے بویا اس کو پانی دیا یہ سارے کے سارے اسباب جتنے بھی ہیں جو ہے وہ اب جب ایک درخت آگے چلا ہے تو اب اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اچھا میوہ تب دے سکتا ہے کہ جب کوئی آفت اور بلا نہ آئے کوئی کیا کہتے ہیں کسی آفت سے یہ درخت ختم نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ تمام عارف مسلمان جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان
جہان کی ساری تقدیرات کا راز اور جڑ جو ہے وہ ہر شے کی عین ثابت میں موجود ہے، ہر شے کی عین ثابت میں پوشیدہ ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کی ذاتی استعدادات، آیان ثابتہ کی جو ذاتی استعداد ہیں وہ تمام عالم کے تمام قدروں کے کا وہ سر القادر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہم سر القادر جب ہم کہتے ہیں تو سر القادر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آیان ثابتہ میں استعداد موجود ہے، جو کچھ ان کی ذات کا تقاضا ہے، وہ ہر شے کی ذات کا تقاضا اور ہر شے کی عین ثابت کا ذاتی تقاضا، ذاتی صلاحیت، ذاتی استعداد کو سر القادر کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سر القادر کا مطلب یعنی سر قادر یہی آیان ثابتہ اور آیان ثابتہ کا جو تقاضا ہے اس کو سر القادر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے یہ سارے کا سارا ان تقاضوں کے مطابق ہے جو ازل سے آیان ثابتہ میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس قدر کا مطلب یہ ہو گیا، قدر وہ امور ہیں کہ جو خارجی امور پر، خارجی اشیاء پر جو ان کی آیان ثابتہ میں، ان اشیاء کی آیان ثابتہ میں موجود ہیں، ویسا ہی خارجی اشیاء میں وہ چیز موجود ہے، یعنی خارجی اشیاء مطابق ہیں ذاتی آیان ثابتہ کی ذاتی استعداد کے مطابق جو اللہ کے علم اور ازل سے اس کے علم میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آیان ثابتہ کو سر القادر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لہذا اگر ایک عارف سالک اللہ جو روحانی مانوی مراحل کو طے کر رہا ہے، طے کر کے اوپر جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عارف اس تعین ثانی کے مقام واحدیت و آیان ثابتہ کے مقام تک پہنچ جائے اور ایک خاص اس عین ثابت کی استعداد کا علم حاصل کر لے، ٹھیک ہے، یا کیا کہتے ہیں اپنی جو اس کی استعداد ہے کہ یعنی ایک بلند، وہ ایک بڑا عظیم عارف ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی جو اس کی استعداد ہے اس کے مطابق ایک خاص قسم کی استعداد سے اپنا رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ ایک الف عظیم عارف ہے تو وہ اپنے مانوی درجے میں مقام واحدیت تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آیان ثابتہ ہیں، اور وہاں جا کر ایک خاص قسم کی عین ثابت سے جا کر مرتبط ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں جا کر مرتبط ہوتا ہے تو تمام حقائق اور تمام استعدادات جو کچھ وہاں پہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس سے کا علم حاصل کر لیتا ہے، بتا دے گا کہ یہ زید یہ چیز بچپن سے لے کر آخر تک اس کے کیا کیا بنے گا اور اس کا آغاز کیا ہے، درمیان میں کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا، ساری کی ساری اس کی چیزیں جو عین ثابت میں وہ دیکھ چکا ہے، عین ثابت میں مطلع ہو چکا ہے، وہ اس کو بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر کسی انسان کے افراد میں سے کسی فرد کی عین ثابت پہ ایک شخص مطلع ہو جاتا ہے تو وہ اس شخص کے گزشتہ حال اور استقبال کے بارے میں خبر دے سکتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت ایک اعلیٰ قسم کے اس مانوی درجے کی ابن عربی بات کر رہے ہیں کہ وہ عارف جو
مقام واحدیت تک پہنچ جاتا ہے، اس یا لوح محفوظ کا، دوسرے لفظوں میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ البتہ لوح محفوظ ایک کلی ہے اور وہ پورے عالم کا جن کو احاطہ ہے۔ یہ اب مثال دے رہے ہیں، ایک عارف جو ایک خاص ایک جزئی علم ہوتا ہے اسے، اور اس سے ایک جزئی فرد ایک فرد کے بارے میں جب اطلاع حاصل ارتباط برقرار کرتا ہے تو اس کی گزشتہ حال اور استقبال کے بارے میں خبر دے کر اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں تیرے لیے مفید ہیں اور یہ چیزیں تیرے لیے مضر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ لہذا کہتے ہیں کہ ایک انبیاء اور اولیاء کے معنوی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وہ نبی یا ولی عالم ہونا چاہیے آیان ثابتہ کا، اسے سر القدر سے آشنا ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اور اولیاء کا ایک مقام ہے کہ جب وہ مخلوق کی ہدایت کرتے ہیں تو مخلوق کی ہدایت میں ان کو مخلوقات کی آیان ثابتہ کا عالم بھی ہونا چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں القدر توقیت ما ہی علیہ الاشیاء فی عینہا، کہتے ہیں قدر وہ اشیاء قدر یعنی وہ اندازہ گیری ہے اشیاء کی جو ان کی آیان ثابتہ میں ہوتی ہے، وہی آ کر آیان خارجیہ میں آیان خارجیہ آ کر اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیسری فرماتے ہیں کہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں والقدر توقیت ما ہی علیہ الاشیاء فی عینہا، قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ القدر هو تفصیل ذلك الحکم بإیجادها فی اوقاتها وازمانها التي يقتضي الاشیاء وقوعها فيها باستعداداتها الجزئیہ فتعلیق كل حال من احوال الآیان بزمان معین وسبب معین عبارت عن القادر۔ کہتے ہیں قادر کیا ہے؟ ایک قیصری اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قادر یہ ہے، میں آپ کو قادر بتاتا ہوں کہ قادر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قادر کس شے کو وجود عطا کرنا، اشیاء کو مختلف اوقات اور زمانوں میں، کہ وہ اشیاء اپنی جزئی استعدادات جو اس کے اندر استعداد موجود ہے اس کے واسطے سے جو کچھ ان کی جزئی استعداد میں موجود ہے وہی استعداد کے مطابق وہی چیز خارج میں واقع بھی ہو۔ تو کہتے ہیں لہذا ہر آیان خارجیہ کے شے کا زمانے معین زمانے سے مرتبط اور وابستہ ہونا اور ایک سبب معین سے وابستہ ہونے کا نام قادر ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ جتنے بھی اشیاء ہیں، ہر ایک شے ہم یہاں پہنچے ہیں تو اسباب ہیں، تو یہی اسباب کہتے ہیں یہ ہمارے جو پیچھے وابستگی ہے ہماری حالتوں کی، ہر حالت کی دوسری حالت سے، اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ میں 6:30 بجے میں آیا، آپ آئے، آپ لوگوں نے موبائل آن کیا، ٹھیک ہے، وہ لیکچر یعنی آن کیا، اب تب جا کے سن رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری پیچھے حالتیں ہیں، یہ ساری کی ساری وہ قدر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تمام اشیاء اور ان کی حالتیں وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ان کا خارج میں موجود ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں قضاء و قدر وہ اشیاء پہ اللہ کی حکومت کا نام ہے، تمام اشیاء پہ حکومت اللہ کی ہے، چاہے وہ اشیاء کے اندازہ کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے اوپر جو قضا ہے اللہ کا حکم، یہ دونوں قضا اور قدر۔ تو کہتے ہیں یہ قضا اور قدر دونوں کیا ہیں کا مطلب یہ ہے کہ
حق تعالی کی حکومت ہے اشیاء پر. جس طرح فرماتے ہیں کہ اور یہ حکومت کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ کا علم تھا آیان ثابتہ کے مطابق کہ آیان ثابتہ میں جتنی استعدادات موجود ہیں ان استعدادات کا علم جس طرح اللہ کو موجود تھا، اس علم کی بنا پر اللہ کی اشیاء پہ حکومت ہے. لہذا قدر کی بھی اللہ کی کلا کی بھی حکومت ہے اشیاء پر، اللہ کی قدر پہ بھی حکومت ہے آیان ثابتہ پر. فما حکم الکلا ولا الاشیاء الا بہا وہذا هو عین سر القادر. بس کہتے ہیں کہ لہذا قضا اشیاء پہ حکم نہیں کرتی مگر آیان ثابتہ کے مطابق، اور یہی آیان ثابتہ کا نام سر القادر ہے. اچھا، پھر کیسری اسی عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اذا کان حکم اللہ علی حد علمہ بالاشیاء وعلمہ تابع لها فما حکم الحق علی الاشیاء الا باقتضائها من الحضرۃ الالہیہ ذلك الحکم اے اقتضت ان یحکم الحق علیہا بما ہی مستعدہ وقابلہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اشیاء پہ حکم لگاتا ہے تو تب حکم لگاتا ہے اس عالم میں جو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے ان کی آیان ثابتہ کا، اور اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ وہ اشیاء کے تابع ہے. جس طرح اشیاء کے ہیں ویسے ہی اللہ کا اس کے مطابق علم ہوگا. دیکھیں ہمارا علم، یہ سامنے کرسی، جس طرح کرسی ہے ویسے ہی ہمارا علم ہوگا، تو علم تابع معلوم ہے. تو کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اشیاء پہ حکم نہیں کرتا مگر ان آیان ثابتہ کے مطابق جو تعین ثابتی میں موجود ہے، انہی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس عالم میں اشیاء پہ حکم کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اور اشیاء وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ اشیاء یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکم کرے جیسے ہماری استعداد ہے. اب ایک شے کی استعداد حیوان کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں کر سکتا کہ وہ حیوان انسان بن جائے. اب یہ اسی طرح کی اور عبارتیں آپ فرماتے ہیں جامع نقد النصوص میں سر القادر کے بارے میں. سر القادر فرماتے ہیں کہ وسر القدر انه لا يمكن العين من الاعيان الخلقيه ان يظهر في الوجود ذاتا وصفه وفعلا الا بقدر خصوصيته وقابلیته واستعداده الذاتی. کہتے ہیں کہ سر القادر، آپ کہتے ہیں سر القادر یہ ہے کہ اس مقام خلق میں بھی جو کچھ عین ثابت میں موجود ہے ویسا ہی خلق میں ظاہر ہو، اس کے بغیر جس طرح عین ثابت میں ہے اس کے علاوہ کا محقق ہونا خارج میں ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں کہ استعداد ذاتی ہر ایک کی اس کو مد نظر رکھ کر سب کچھ موجود ہے. تو کہتے ہیں لہذا جی جو کچھ ہم نے کہا ہے نا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ سعادت کسی کا نیک انسان بننا، کسی کا برا بننا، ایک کا مثال دے رہا ہوں بن جانا ابو ذر و مقدار و کمبر، اور دوسرے کا یزید بن جانا، مثال دے رہا ہوں شمر بن جانا. کہتے ہیں کہ یا ایک کا کافر بن جانا، مشرک بن جانا، ایک کا گنہگار بن جانا، دوسرے کا جو بھی چیز ہے انسانوں کی جو جتنی کیٹیگری ہیں، ایک کا عالم بن جانا، دوسرے کا جاہل بن جانا، یہ سارے کا سارا ان کی آیان ثابتہ کے تقاضا ہوتا ہے، ویسے ہی اسے سب کچھ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو قضاء و قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کہ ایک
شمر بن جائے اور ایک عمار یاسر بن جائے، مثال دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ قضاء و قدر حق تعالیٰ کی کہ ایک اچھا بن جائے، ایک برا بن جائے، ایک شقی بن جائے، ایک سعید بن جائے، یہ ان انسانوں کی آیان ثابتہ ویسے ہی نہیں، یہی سوال کیا تھا تو اللہ نے ان کے سوال کے مطابق ان کو ویسا ہی جواب دے کر ظہور عطا کیا۔ تو کہتے ہیں لہذا نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آیان کے جو تقاضا تھا اس سے جدا کوئی چیز محقق کیا ہے، نہیں، جس طرح انہوں نے چاہا ویسے ہی اللہ نے خلق کر دیا۔ تو جب اس طرح ہے، جب اس طرح بات ہے تو اب کسی کو ہم یہ نہیں یہاں سے جبر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ان کی آیان ثابتہ میں موجود تھا ویسا انہوں نے سوال کیا، ویسے ہی زبان استعداد سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی جواب دے دیا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فما قدر اللہ سبحانہ علی الخلق الکفر والعصیان من نفسہ بل باقتداء آیانہم وطلبہم بلسان استعداداتہم ان یجعلہم کافرا او آسیا کما یطلب عین القلب صورتہ القلبیہ والحکم علیہ بہا بالنجاست العینیہ وہذا هو عین سر القادر۔ یہ جامع نقد النصوص میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کسی کے کفر اور کسی کے سرکشی کو قدر کے عنوان سے اللہ نے معین نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کا سارا ان کی زبان استعداد سے تقاضا تھا، ان کی عین ثابتہ کا تقاضا تھا کہ ان کو کافر یا گنہگار بنا دیا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک کتا ہے نا، کتا کی زبان استعداد نے کتا ہونے کا تقاضا کیا تو اللہ نے ویسے ہی اس کو کتے والی صورت کر کے اس پہ نجاست عینی کا حکم لگا دیا۔ تو کہتے ہیں یہ وہی سر القادر ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ آخری اس میں وہ عارف جو سیر و سلوک کے مراحل میں سقع ربوبی یعنی اس مرتبہ ربوبی، اس ذات واحدیت تک جو پہنچ جاتے ہیں تعین ثانی تک، تو کہتے ہیں کہ وہ تمام اشیاء کی آیان ثابتہ کو دیکھتے ہیں، تمام اشیاء کی عین ثابتہ کو دیکھتے ہیں۔ جب ایک مقام پہ پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فسر القدر من اجل العلوم وما يفهمه اللہ تعالی الا لمن اختصہ بالمعرفت التامہ۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ سر القدر ایک اہم ترین علوم میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سر القدر کو سمجھنا اس کے ساتھ خاص قرار دیا ہے جو شخص معرفت تام اور معرفت کامل رکھتا ہو۔ سر القدر کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی معرفت کامل اور تام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں، اور جن کی معرفت تام ہوگی وہ سر القدر سے جب آشنا ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو عالم کشف میں ان چیزوں کا شہود کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس خارج میں بھی ویسا ہی انجام پانا ہے۔ کیونکہ ان کی آیان ثابتہ کا تقاضا بھی ویسا ہی تھا۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں وہ چیز تھی۔ اب ایک سوال، یہ سوال کرتا ہے جو آخری وہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، ایک جہاں پہ سوال انہوں نے اٹھایا، ہاں سوال یہ اٹھایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے
جو سوال کیا اللہ سے، تو کہتے ہیں سر القادر کے بارے میں، سر القادر چونکہ ان لوگوں کا مر چکے تھے، ان کی سر القادر کے بارے میں جاننا چاہا، تو کہتے ہیں یہ سوال جو ولی کے اعتبار سے کوئی سوال کر سکتا ہے، لیکن نبوت کے اعتبار سے سوال کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی لوگوں کی ہدایت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس کو سر القادر سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. سر القادر اگر کے بارے میں کوئی حق سوال رکھتا ہے، سوال کا حق، تو وہ ولی ہے. اور آگے پھر ایک کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پس جب ولایت میں حق سوال آئے اور نبوت میں حق سوال نہیں آئے، لہذا عزیر علیہ السلام نے وہ جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کی سر القادر کے بارے میں سوال کیا. تو اللہ نے فرمایا اے عزیر خاموش ہو جاؤ، اگر تم آگے بڑھے تو میں تم سے نبوت کو چھین لوں گا. بس کہتے ہیں عزیر مقام ولایت بھی رکھتے تھے، تو مقام ولایت کے اعتبار سے حق تھا کہ وہ سوال کریں کہ یہ لوگ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا زندہ کیسے ہوں گے. یہ اس طرح مقام ولایت کے اعتبار سے وہ سوال کر سکتے تھے. لیکن چونکہ عزیر علیہ السلام نبی تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، تو اب نبوت کے اعتبار سے انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ تمہارا نام دیوان نبوت سے مٹا دوں گا اگر تم نے دوبارہ اس طرح یعنی تمہارے ذہن میں سوال آیا. کہتے ہیں کہ ہاں، ولایت کا دامنہ، ولایت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور نبی ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتے. نبی پہلے ولی ہوتا ہے پھر نبی بنتا ہے، تو نبوت کے لیے ولایت لازمی ہے. تو ہر نبی میں دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت نبوت اور ایک جہت ولایت. تو ولایت کی جہت سے وہ سوال کر سکتا ہے، اور ولایت کی جہت سے سارے کے ساری چیزیں وہ اس نے ولایت کے ڈائریکٹ بھی اللہ سے اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب البتہ یہ بات بعض لوگوں نے لکھی، لیکن وہ لوگ شاید وہ عرفان اور فلسفہ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ سر القادر سے کون لوگ آشنا ہیں. کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء اولیاء نہیں. عرفاء کہتے ہیں کہ سر القادر میں درجات ہیں، لیکن سر القادر میں جو عارف کامل ہوتا ہے وہ بھی جزئی ایک شخص کی ولایت یعنی کہ عین ثابت پہ اطلاع حاصل کر سکتا ہے، اسے بتا سکتا ہے، عین ثابت کے بارے میں جان کے اسے ماضی حال استقبال کے بارے میں بتا سکتا ہے. لیکن تمام کائنات کی آیان ثابتہ کا عالم ہونا اور ان پہ اطلاع اور معرفت کامل، یہ انسان کامل کا کام ہے. وہی انسان کامل کہ جو جس کا سیطرہ ہے، اس ساری احاطہ ہے ساری کی ساری چیزوں پہ. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کے اسم اللہ جس طرح بتایا ہے، اس کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے. اور حقیقت محمدیہ میں تمام کے تمام وہ علم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو سارے کا سارا جو نالج ہے، علم، وہ اللہ سے پیغمبر اور پیغمبر سے علی کے راستے سے ہی آگے سارے اولیاء اوصیاء تا قیامت جو لوگ مانوی علم رکھتے ہیں، وہ سب کو علم اس یعنی ترتیب سے اور اس طریقے سے پہنچ رہا ہے. چونکہ دروازہ ہی وہ علی ہے، اور وہ علم کا شہر پیغمبر ہے، اور دروازہ اس کے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. جس نے بھی اس علم تک پہنچنا ہے، اس دروازے سے ہی وہ پہنچے گا، اس کے بغیر وہ چیزیں محقق نہیں ہو سکتی. یہ تھا اس حضرت عزیر علیہ السلام کی فص کا جو ساری بحث تھی، اس کا خلاصہ تھا. اگرچہ اور بھی بحثیں کی گئی ہیں، لیکن ساری کی ساری وہ چیزیں انہی نکات کے اوپر آ کے
کیا کہتے ہیں رک جاتی ہیں. اور یہی نکات اگر سمجھ جائیں تو وہ ساری جو بحثیں ہیں وہ ساری بہت تفصیلی بحثیں ہیں، لیکن آخر میں وہ کہنا یہی چاہ رہا ہے جو کچھ میں نے یہ بیان کر دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر آگے اگلی نشست میں پھر اگلی خصوص کو شروع کریں. اب اگر کسی کے پاس سوال ہے تو میں حاضر. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال ہو رہا ہے کہ مطلب آپ مجھے بتائیں استعداد جو ہے جب وہ آپ جی کہتی ہے کہ مجھے ظاہر ہونا ہے جی تو وہ استعداد بھی تو کسی نے اللہ نے بنائی ہے نا، تو وہ اس میں نہیں ٹریپ. دیکھیں، ہاں یہی بات ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہاں مقام واحدیت تو اللہ کی ذات میں ایک مرتبہ ہے، اللہ کے علم کا واحدیت. وہاں تخلیق کا سوال ہی نہیں ہے. تخلیق بعد میں شروع ہوتی ہے. مقام واحدیت کے بعد ہی اللہ نے جب پورا عالم خلق کیا، تخلیق وہاں پہ آتی ہے. آیان خارجیہ کی جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے. ہاں یہ سوال کرنا کہ پھر خلق بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق، نہیں، تخلیق ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہ چینی اللہ کا علم میں ساری کی ساری وہ آیان ثابتہ تھیں اس مرتبہ میں، مرتبہ واحدیت اور مرتبہ علم میں. یعنی تخلیق کا مرتبہ ہی بعد میں ہے، وہ مرتبہ علم ہے، مرتبہ تخلیق نہیں ہے. جس اگر مرتبے کوئی کی ہم ہیں وہ تخلیق سے پہلے کا مرتبہ ہے. کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی تھی. اچھا، اور وہ جب تخلیق جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے ایک استعداد، اور پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی شیور بھی بن سکتا ظہور ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی کہ مطلب میں اپنی استعداد سے باہر ورک کروں گی. تو مطلب یہ بھی تو پری پلان، یہ بھی تو قدر ہی ہوگی نا کہ مطلب ایک چیز. دیکھیں جو کچھ ظہور ہے نا، ظہور کا تعلق اس باہر سے ہے، عالم خارج میں. یعنی جیسے وہاں پہ تھی استعداد، اس نے سوال کیا مجھے باہر بھیجا جائے تو اللہ نے باہر بھیج دیا. ویسا ہی اب اللہ کو علم تھا کہ اس نے اپنے اس استعداد میں موجود تھا کہ انسان ہے، انسان کے اندر یہ استعداد ہے، اس کے میں اختیار ہوگا، میں نے اس کو اختیار دیا ہے، اس میں یہ چیزیں ہوں گی. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ انبیاء آئیں گے اور وہ انبیاء آپ کو ہدایت کریں گے، ان کی بات ماننی ہے، نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ استعداد میں موجود. میرا ایک سوال ہے. جی 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 آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو مقام عادیت ہے یہ مرتبہ علم کی بات ہے، خلقت سے پہلے کی بات ہے. واحدیت تو کے جی بعد وادیت جی معذرت، وادیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مرتبہ علم کی بات کر رہے ہیں، خلقت کی بات نہیں. نہیں، تو خلقت. جو عارف ہے یا ولی ہے وہ جب کسی کی عیان ثابتہ کو جانتا ہے یا اس کی استعداد کو جان لیتا ہے تو وہ پھر کیسے مرتبہ علم تک خدا وہ جو وادیت کا مرتبہ ہے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے وہ؟ دیکھیں یہ ذرا واحدیت، ہاں میں آپ کو بتاؤں نا، ولایت جو ملتی ہے، ولایت ہم نے کہا ہے نا کہ ولایت مطلقہ پیغمبر کے پاس ہے، امام علی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولایت جزیت تو نفی نہیں کی نا. ولایت جزیت کا سلسلہ ولایت کا تو چل رہا ہے. جزیت ولایت کامل امام مہدی کے پاس ہے، جس طرح ابن عربی فرماتے ہیں. اب ولایت جزی سے انسان یہ سارے کے اس کے اندر موجود ہے کہ وہ جزی ولایت سے وہ ایک شخص کی، دو شخص کی، تین کی اس عین ثابت کو جان سکتا ہے. اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عین ثابت کو اس کو جاننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کس طرح کا علم چاہیے، کیسے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ممکن ہے کسی اور کے لیے پیغمبر اور اہل البیت کے علاوہ جو امام مہدی ہے، انسان کامل جو اس دور میں، ان کے علاوہ عارف کامل جو اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں آیان ثابتہ کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن جزئی کا، کلی نہیں. اور اگر وہ جتنے بھی علوم ہوں گے وہ حقیقت محمدیہ تک جائیں گے، وادیت تک وہ جائیں گے، ایسے ہی راستہ کیا ہے نا، نیچے سے اوپر دیکھے جانا ہے نا. نیچے ہم ادھر آئے، یہاں سے ہم نے مانوی سیر کر رہی ہے اوپر تک، ٹھیک ہے. اب اوپر سے کر رہی ہے تو ہم نے
عالم مثال کراس کرنا ہے، چونکہ عالم مادہ میں ہے، اس کو کراس کریں گے عالم مثال، عالم عقل فرشتوں، اس عالم عقل سے سیدھا عالم واحدیت میں چلے جائیں گے، الوہیت میں الہی جب بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم عند اللہ جب ہوگے تو عند اللہ ہوں گے، تم مرتبہ واحدیت تک پہنچیں گے۔ تو اس مرتبہ واحدیت تک جو پہنچیں گے تو اس راستے سے ہی پہنچیں گے جو نزول میں راستہ پیغمبر، امام علی اور اس طریقے سے بعد میں اولیاء تک پہنچتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی جی ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے اس میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو عامر صاحب۔ جی خدا حافظ جی جی بہت شکریہ۔ یاد رکھیے گا۔